वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे मुल्क की हालात के हवाले से भी, और फ़ज़ाई हुदूद जो है वो एक अच्छा इक़दाम जो है वो खोल दी गई है। बहुत अच्छे अच्छे इक़दाम जो हैं हमारी जानिब से किए जा रहे हैं, लेकिन भारत को भी चाहिए कि वो भी कुछ ऐसे इक़दाम करे कि हम भी उसकी तारीफ़ कर सकें। तो नाज़रीन आप आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे। वैसे तब्दीली बड़ी चीज़ है बशर्तिया कि मुस्बत हो, लेकिन सवाल ये है कि हम दूसरों से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की आस लगा कर बैठ जाते हैं। हम खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या कभी हमने इसका मुवाजना किया है या कभी हमने सोचा है? सियासतदानों हुक्मरानों की नाअहलियों का जिक्र कर करके निज़ाम की खराबी का सारा मलबा उनके सर डालकर हम इन सब से मारवा हो जाते हैं। अगर बाहैसियत एक शहरी हम अपने गिरबान में झांक कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा इस निज़ाम की खराबी की सबसे बड़ी वजह हम खुद भी हैं। ठीक है, और वो किस तरह है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मिसाल के तौर पर हम हुकूमत की जानिब से शुरू की जाने वाली जो ट्रैफिक मुहिम है, आजकल आप देख रहे हैं ट्रैफिक की आगाही मुहिम की बात करें तो आपने भी देखा होगा कि चालान पर चालान जो है वो आजकल हो रहे हैं। सर आपने भी देखा होगा काफ़ी चालान किए जा रहे हैं। हेलमेट पहनो मुहिम जो है वो जारी और सारी है। बाइकर्स को सख्ती से हेलमेट पहनने की हिदायत की गई है, और हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं अपने इस रूल को जो है वो तोड़ भी रहे हैं कि हमने हेलमेट नहीं पहनना, हमने कैप लगा लेनी है, ये लगा लेना है, आगे से बहुत सी बातें हैं। लेकिन जबकि आप हेलमेट पहनने से हुक्मरानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे, अगर आप इस हेलमेट पहनने की मुहिम को फॉलो करेंगे तो आपकी ही ज़िंदगी सेफ़ होगी, क्योंकि देखें रूल्स हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आप ही ना बेहतर शहरी बन सकेंगे। हुक्मरानों को इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हेलमेट आप पहने ना पहने, लेकिन ये कि एक हिफाजती मुहिम है जो आपके लिए की जा रही है और ये एक अच्छा इक़दाम है। आपकी जान जो है हमारे लिए बड़ी कीमती है, इस पर भी बात करेंगे। सर हमेशा हम सारा मलबा जो है हुक्मरानों पर डाल देते हैं, हम खुद भी कभी अब अगर अपना मवाजना करें तो सर हम क्या रूल्स फॉलो करते हैं? क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल जो ट्रैफिक की सूरत हाल है काफ़ी बरहंगम नज़र आती है। हर जगह बाइक्स वाले इधर उधर से, मतलब अपनी उनको वे दी गई थी वो अपनी वे पे नहीं चलते, बीच में आ जाते हैं जो ट्रैफिक हादसात का सबब बनते हैं। आप भी मतलब देखते होंगे किस तरह से बाइक वाले जो हैं क्रॉस करके निकलते हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए ये एक वाक़या है, बाइक या रोड ट्रैफिक सेंस या जो सड़क पे जो वाक़यात हो रहे हैं, ये तो इस माशरे का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी इस 11 महीने में जो वेरियस स्टेप्स उठाए गवर्नमेंट ने, उसमें किस चीज़ की पेशदराई हुई है? जब उन्होंने टैक्स लगाने शुरू किया, डॉक्यूमेंटेशन कि जो आप चीज़ें बेचे उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन करें, तो जितने ताजर थे वो हड़ताल पे चले गए। हड़ताल पे चले गए। जब आप अस्पताल सही करने जाए तो नर्सें चली जाती हैं हड़ताल पे। जब आप कोई और चीज़ तो आफर हड़ताल शुरू कर देते हैं। तो एक मिन हैसल कौम हम कोई चीज़ कायदे के मुताबिक चलना नहीं चाहते, और उसकी वजह भी है कि बरस गुजर गए हैं, लोगों की बुरी आदतें पड़ गई हैं। अभी जो सबसे बड़ा मसला जो लोगों के सामने आ रहा है वो ये कि इस 11 महीने में जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो हर एक चीज़ इंसान बड़ा नई नई महसूस करे, यार ये क्या, हमने तो कभी नहीं किया, ये क्या कहाँ से लेगा। और यहाँ तक कि पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो भी इस चीज़ को अब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। हालांकि एक महज़ब माशरे में किसी भी मुल्क में जाइए, कायदे कानून, टैक्सेशन या आपको जो चीज़ें कही गई हैं, एक रूटीन बनाई गई है, लाइन में लग के आप जाके अपना काम कराइए, ये तमाम चीज़ें इस कौम के लिए एक बहुत ही मायूब बात थी। तो अब जब इस चीज़ की तरफ हम रुजू कर रहे हैं और ये चीज़ें शुरू कर रहे हैं, ट्रैफिक भी उसका एक हिस्सा है, तो हमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि उसकी रेजिस्टेंस हो रही है। तो ये उसी रेजिस्टेंस का हिस्सा है जो इमरान खान बहैसियत प्राइम मिनिस्टर फेस कर रहे हैं हर शोबे में। पुलिस रिफॉर्म में जाइए तो पुलिस वाले हड़ताल कर रहे हैं। मतलब सर आपको लगता है इस तरह की जो मुहिम्स हैं वो जारी और सारी रहनी चाहिए? अब ये मैं बता दूँ इस प्रोग्राम के, तो अब ये ऐसे ही दूसरा जितनी जल्दी अपनी अकल ठिकाने कर दे बेहतर है। मतलब बिगड़ी हुई आवाम को सुधारने का वक्त आ गया। वरना दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका भी है। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि ये देर हो गई है हमको बिगड़े हुए। इस माशरे को सही करने के लिए अगर ये इकदाम हो रहे हैं और हर शोबे में हो रहे हैं, खाली एक नहीं, और हर एक के लिए हो रहे हैं, तो बेहतर ये है कि ये इस चीज़ को आप खुशरूबी के साथ इसके साथ कोऑपरेट करें, वो काम करें, और अगर नहीं करेंगे तो आपको दूसरा तरीका भी कराएंगे तो वो तकलीफ देगा आपको। हाँ वो तकलीफ देगा। सर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए पर। सर कुछ बात करेंगे, पाकिस्तान की मौशी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है, हम सबके इल्म में भी है। ताजे टैक्स देना नहीं चाहते, और मतलब आपको क्या लगता है हड़ताल पे हड़ताल कर देते हैं। अभी पिछले दिनों भी आपने देखा, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया, तो सर क्या लगता है मुल्क की गाड़ी कैसे चलेगी, क्या होगा? चलेगी, बिल्कुल चलेगी,
اس لیے چلے گی کیونکہ جو چلانے والا ہے وہ بڑا سنسیئر اور آنیسٹ اچھا طریقے سے کام کر رہے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک سے, بٹ دوز مسٹیکس جو ہیں وہ جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی, کسی اینگل سے نہیں کی جا رہی, اپنے ذاتی مفاد کو بچانے کے لیے نہیں کی جا رہی. پرفیکٹ انسان تو کوئی نہیں نا, جی سر, نیت میں کوئی فطور نہیں ہے, کام کر رہا ہے, اور جب کام کریں گے تو غلطیاں بھی کریں گے. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد ہے, جب میں وردی میں تھا تو ایک صوبیدار میجر ریٹائر ہوا, تو اس سارے بعد جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو آپ سینڈ آف دیتے ہیں, تو ان کے لیے چھوٹی سی پارٹی ارینج کر دی گئی. تو وہ جب پارٹی میں ان کو تعریف کی گئی کہ بھائی 40 سال انہوں نے بڑی خدمت کی اور یہ کیا اور وہ کیا وہ کیا, اور آج باعزت طریقے سے گھر جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے جواب میں, دیکھیں ہم ہر ایک لیول پہ سیکھنے کو ملتا ہے, مجھے یہ سیکھنے کو, اس کا جواب جو ہے وہ میں آج تک نہیں بھولا. وہ کہتا ہے کہ صاحب جب کام کریں گے تو غلطیاں بھی کریں گے, جب کام نہیں کریں گے تو غلطی نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب اگر میں نے غلطیاں کی تو میں نے کام تو کیا, اور ساری زندگی میں نے اپنی بے عزتی کرائی ہے غلطیاں کر کے, اس چیز کو سننے کے لیے کہ آج میں باعزت طریقے سے گھر جا رہا ہوں. بہت بڑی بات کہی اس نے, صحیح سر, بہت بڑی بات کہ اس نے اپنی کام کو میں غلطیاں بھی کی, جو غلطی ہوتی ہے ظاہر بات ہے آپ کی اصلاح بھی ہوتی ہے سر, بالکل. تو اس لیے جب یہ پریزنٹ گورنمنٹ جو آئی ہے اس نے کام کرنے کا عزم لیا ہوا ہے. جو بھی ان کے ٹیم ممبرز ہیں ان کی اپنی کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں, ان کو میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, لیکن ون تھنگ آئی ایم شیور کہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں, جس لیول پہ فیصلے ہو رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اس آرگنائزیشن اس ملک کے لیے بہتری کے لیے ہو رہے ہیں. اور ابھی 10-11 مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں کچھ امید لے کر آئے تھے, کچھ نہیں ہو, وہ 9 مہینے لگتے ہیں. سر میں نہیں کہہ رہی سر, یہ ہماری بیچاری عوام کہہ رہی ہے. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نمائندہ ہیں ایز اینکر, میں جس چینل پہ جاتا ہوں وہ جو انٹرو دیا جاتا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ وہ نمائندگی کر رہے ہیں اس عوام کی. تو بات یہ ہے کہ عوام کو یہ بتانا آپ کا فرض ہے کہ نہیں, اٹ از ٹو لٹل ٹائم. 11 مہینے میں کیا ہوا یار, 9 مہینے میں تو بچہ پیدا ہوتا جا کے, تب جا کے آپ, تو بھی 11 مہینے از نو ٹائم. سر صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا سر, آپ کچھ بات کر لیتے ہیں منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے. نیب جو ہے کافی سرگرم دکھائی دے رہی ہے, کیسز پہ کیسز, سماعتیں پہ سماعتیں آ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ چور پکڑے گئے ہیں. دیکھیے ابھی اگر کل آپ نے سنا ہوگا جو نیشنل اسمبلی کی پروسیڈنگ تھی جہاں پر خواجہ آصف صاحب کھڑے ہو کے خرافات بک رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے شیر دوبارہ آئے گا, اور اس نے ایک لمحے کی چوری نہیں کی. ان لوگوں کو, ان بے غیرتوں کو یہ سر اتنے ثبوت سامنے آ گئے ہیں, پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی, پھر بھی کہتے ہیں چوری نہیں کی. سر یہ ابھی جو شہباز شریف صاحب والا ڈیزاسٹر والا جو کیس ہے وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ پروف کے ساتھ آ گیا, مجھے پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا. ثناء اللہ صاحب کا اس کو بھی ڈینائی کر دیا جاتا ہے, پورے پروف کے ساتھ موجود ہے. ان کی 3 ہفتے کی ویڈیو, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, 3 ہفتے کی ویڈیو بننے کے بعد ان پہ چھاپا مارا گیا. ان کی ہر ایک ایکشنز کو مانیٹر کیا, اور جب انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوتا ہے تو اس میں 98% سکسیس ریٹ ہوتا ہے. اب ان کا انہوں نے وہ جسمانی ریمانڈ بھی نہیں لیا, بیکاز جسمانی ریمانڈ کی کیا ضرورت, سارے پروف موجود ہیں, ان کو کورٹ میں لے جائیں گے. اور میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ. آپ کو لگتا ہے سر یہ جو جتنا بھی ان چوروں نے مال لوٹا ہے وہ واپس آ پائے گا؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے نہیں. اس کے جو وہ دن ختم ہو گئے جب وہ کہتے تھے شہباز صاحب کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اور وہ ان کو گالیاں دیتے تھے اور کرتے کچھ نہیں تھے. ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. جو جس کا ذمہ داری ہے, جو جوڈیشری کی ذمہ داری ہے وہ اپنے پوری کرے گی, جو نیب کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرے گی. لیکن ایک چیز میں بتا رہا ہوں, اس وقت بھی موسٹ آف دی بیوروکریٹس گریڈ 19, 20, 21 کے جو ہیں وہ ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں. اچھا, اس لیے ابھی تک ان کو یہ خیال ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید وہ پلٹ کے آ جائیں تو ہم اپنے تعلقات کیوں خراب کریں. وہ ابھی بھی کام نہیں کر رہے ہیں, وہ ابھی بھی امید میں. اسی طریقے جوڈیشری اور نیب نے اب کام شروع کیا, 11 مہینے ضائع کیے میری نظر میں. سر ہاں کافی ایکٹیو اب دکھائی دے رہی ہیں. اب شروع کیا, جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ نہیں اب کوئی اور راستہ نہیں ہے تو کام کرو, تو اب انہوں نے کام شروع کیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور اس میں اب کوئی مفر نہیں ہے. اب ایک ہی راستہ ہے کہ جو قاعدے قانون کے مطابق جب آپ کو سزا ہوگی, جو آپ پر جرمانے ہوں گے, جو پیسے آپ کو لوٹانے ہیں وہ آپ واپس کریں گے, اور پھر آپ سزا بھگتیں گے. دیر از نو ادر وے آؤٹ. سر ایک شیم بھی فیل ہوتا ہے نا کہ یار ہم پہ اتنے کیسز لگ گئے ہیں, لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ مطلب غلط ہے. آپ دیکھ لیں مریم نواز کے بیانات کو دیکھ لیں, اور لوگ جو ہیں پارٹی وہ تنقید پہ تنقید, یہ ہے وہ ہے کہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں, عوام سے جھوٹے وعدے کیے. تو بھائی یہ بھی تو وہی کرتے ہوئے آئے ہیں نا, اب ان کو وعدے وفا کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے کوئی, تو یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وعدے وفا ہی نہیں ہو رہے. دونوں پارٹیز اور اس کے علاوہ جو دوسرے متفرقات ہیں, فضل الرحمان جیسے لوگ,
اور یہ اسفندیار ولی، یہ سب انہیں کے ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے کانفرنس بلائی تھی، بلائی سارا کچھ، یہ سارے کے سارے اور ہر پارٹی میں میرے اندازے کے مطابق تقریباً 1500 سے 2000 لوگ جو امیجیٹ ہائرکی میں آتے ہیں، جو یہ سب چیزیں کر، آپ جب کیمرہ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں، دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو کتنے لوگ ہیں؟ زیادہ 1500 2000 لوگ ہوتے ہیں. جب وہ ہاتھ ہلا رہی ہیں وہ لوگ جا کے اکٹھا کر کے لے کے آتے ہیں. یہ 1500 2000 لوگوں کو آپ صاف کر دیجیے، یہ سارے ختم ہو جائیں گے. اور وہ آٹومیٹیکلی کوئی وکٹمائزیشن نہیں ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی کارروائی جان بوجھ کے نہیں کی جا رہی ہے. جو ثبوت مل رہے ہیں ان کے بنا پر کیسز بنائے گئے، اور 99% کیسز پہلے کے بنے ہوئے ہیں. اس گورنمنٹ کے ابھی کیسز سامنے ہی نہیں آئے. یہ صرف وہ کیسز ہیں جو پہلے. یہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی نا عہدے پہ بیٹھتے ہی کرسی سنبھالتے ہی فوراً سے مطلب نا کیسز بنانا شروع کر دیے. سر یہ تو بہت پہلے سے انویسٹیگیٹ مطلب چل رہی ہوتی اگر تو یہ تو بہت پہلے سے اقدامات ہو چکے ہوتے. آپ لوگوں کا ایک کام ہے اس میں کہ اس طرح کی باتوں کو آپ ٹی وی پہ مت بیان کریں. صحیح. ان کو مت کوریج دیں، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جھوٹ کیا کریں، میڈیا تو ہائپ نہیں کریں. آپ اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی اس چیز کے لیے آپ کریں. لیکن سر پھر چوروں کا پتہ بھی تو چلے گا نا، میڈیا ہی تو ہے. چل گیا، میڈیا ہی تو ہے ہر جگہ. میڈیا کے ابھی بتاؤں، میڈیا کے بڑے کرتا دھرتا ابھی جب ان پہ چیخیں ہاتھ پڑے گا تب چیخیں نکلیں گی. آپ کے بڑے نامور اینکرز ہیں، ارب پتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کی طرف کیس جا رہا ہے. جب وہ ان کو پکڑا جائے گا تو پھر وہ ایک اور چیخیں نکلیں گی. اور یہ جتنے بھی آتے ہیں آپ کے سیاستدان کی، عوام کی چیخیں نہیں نکل گئی ہیں، عوام کی چیخیں نہیں نکلی، آپ لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، ان لوگوں کی جن کو پکڑا جا رہا ہے. اور اب باری آ رہی ہے میڈیا کی بھی. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ صحیح چیزوں کو دکھایا کریں، ان لوگوں کو اگنور کریں، کٹ کر دیا کریں. بیکاز آپ ایک کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں بائی شوئنگ دم. ان کی اوقات ہی نہیں کہ ان کو آپ ٹی وی پہ دکھائیں. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں بالکل سر، مگر یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا.